بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شارجہ اوقاف کے کیلنڈر میں، اسلامک کیلنڈر میں جو 9 تاریخ تھی وہ جمعرات کے دن تھی۔ جمعرات کے دن الخمیس 9 رجب 1446 ہجری مطابق 9 جنوری 2025 عیسوی۔ تو اس تاریخ میں جو پیغام تھا کیلنڈر کے اوپر، اس کا عنوان تھا تسویۃ الصفوف للصلاۃ۔ تسویۃ الصفوف یعنی صفوں کو درست کرنا، ٹھیک کرنا نماز کے لیے۔ سوا یسوی تسویہ یعنی برابر کرنا، ٹھیک کرنا۔ تسویۃ الصفوف صفوں کو درست کرنا، ٹھیک کرنا نماز کے لیے۔ اور اس کے تحت جو حدیث تھی وہ حدیث یہ ہے: عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اقیم الصفوف، صفوں کو درست کرو، صفوں کو درست کرو۔ وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کے درمیان یا کندھوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھو، یعنی کندھے جو ایک دوسرے کے جو کندھے ہوں وہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے اور کوئی پیچھے۔ وسدوا الخلل، اور خالی جگہوں کو بھر دو، خالی جگہوں کو پر کر دو۔ ولینوا بایدی اخوانکم، اور نرم ہو جاؤ، لینو نرم ہو جاؤ، بایدی اخوانکم اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی اگر کوئی تم کو سب درست کرنے کے لیے کہے یا تم کو اپنے قریب کرے، جو بیچ کی جگہ خالی ہے اس کو پر کرنے کے لیے، تو نرم ہو جاؤ، یعنی ان کی بات مان لو۔ ولا تذروا فروجات للشیطان، اور شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، اور جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 666۔ تو یہ جو ہے اہمیت کو، یہ جو ہے حدیث، یہ حدیث اہمیت کو بتاتی ہے کہ صفوں کو درست کرنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اقامت صلاۃ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ہے ایک اقامت الجماعہ، جماعت کو قائم کرنا۔ اور جماعت کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز کیا ہے؟ تسویۃ الصفوف، یعنی صفوں کو درست کرنا۔ تو اقامت الصفوف من تمام الصلاۃ، درست صفوں کو درست کرنا اور صفوں کو ٹھیک کرنا، یہ بھی نماز کی تکمیل میں سے ہے نا۔ تو اس لیے بڑی اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیم الصفوف، ہے نا۔ تو اقامہ یقیم اقامتاً کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنا، درست کرنا، اور صف کی جمع ہے صفوف، صفوں کو ٹھیک کرو۔ وحاذوا، حاذا یحاذی محاذات کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہونا، یعنی بالکل برابر ہونا، اور کوئی آگے نہ ہو کوئی پیچھے نہ ہو، بلکہ سب ایک لائن میں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں محاذات، ہے نا۔ تو اس کے ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، یعنی بالکل اس میں آگے پیچھے نہ ہوں۔ اور بین المناکب، مناکب یا منکب کی جمع، منکب، ہے نا۔ منکب جمع مناکب کے معنی آتے ہیں کندھا، شانہ، جو انسان کا شانہ ہوتا ہے، کندھا، شولڈر، اس کو کہتے ہیں منکب، جمع معنی اس کی جمع ہے مناکب۔
سدو الخلا، سدا یا سدو سدن کے بناتے ہیں پر کر دینا، بھر دینا، تو اسی سے جو ہے خلل کے بناتے ہیں خالی جگہ، جو بیچ میں گیپ ہو خالی جگہ اس کو کہتے ہیں خلل۔ تو سدو امر کا صیغہ ہے، سدا 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 سدو، اور بھر دو خالی جگہ کو۔ لینو جو ہے لانا یلینو سے ہے، لانا یلینو لینن اور لینونتن، نرم ہو جانا، اس سے امر کا صیغہ ہے لن، تو لن لینا لینو، نرم ہو جاؤ، بِأَيْدِي اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں۔ تو نرم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی طرف کھینچے برابر کرے تو اس کی بات مان لو، ایسا نہ ہو کہ نہیں نہیں تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے۔ بہت سے جو ہے لڑ بھی جاتے ہیں، نہیں ہم نہیں، ادھر آتے ہی نہیں ہیں، صف ملانے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ سے فرمایا کہ ایسا مت کرو، کوئی اگر اپنے قریب لا رہا ہے، خالی جگہ پر کر رہا ہے تو اس کی بات مان لو، اس کے لیے نرم ہو جاؤ۔ ولا تذروا فروجات نشان، وزارہ یزیرو کے معنی چھوڑ دینا ہے نا، وزارہ یزیرو نا، ولا تذر ہے نا علی الکافرین من الکافرین دیارہ، اس میں نبی السلام کی جو دعا ہے، اور مت چھوڑ کافروں میں سے کسی بھی رہنے والے کو، تو وزارہ یزیر کے بناتے ہیں چھوڑ دینا۔ تو ولا تذروا، اور مت چھوڑو، فروجات، فرجتن جمع فروجات کے معناتے ہیں خالی جگہ، اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑیں، خالی جگہ چھوڑو گے تو شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، نماز کو خراب کرے گا۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، اور جو صف کو جوڑے گا، یعنی بیچ میں جو خالی جگہ اس کو پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا، نہیں اللہ تعالیٰ اس سے تعلق رکھے گا۔ ومن قطع صفا قطع اللہ، اور جو صف کو کاٹے گا، یعنی سب کو نہیں جوڑے گا، بیچ میں گیپ رکھے گا تو اللہ بھی اس سے کاٹے گا، نہیں اللہ بھی اس سے رشتہ نہیں رکھے گا۔ تو اتنی سخت بات اس میں جو کہی گئی ہے تاکہ اس کا اہتمام کیا جائے اور صف کو آپس میں ملا کر صف بندی کی جائے اور بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑی جائے۔ تو یہ تھا اس کا آج کا پیغام۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔